جس کو بدعت کے خلاف آپ پیش کرتے ہیں اس میں خود 10 بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کر ذکر کر رہے تھے ان کو آپ نے ڈانٹا اور نکالا، فرمایا یہ بڑی بدعت تم نے جاری کی ہوئی ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، قرآن پاک کی آیات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، صحیح روایات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ کریم سورہ رعد میں آیت 28 میں فرماتا ہے، سن لو کہ دلوں کا چین سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے ذکر کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں چین چاہیے، سکون چاہیے تو میرا ذکر کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور اللہ کریم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں فرمایا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ مل بیٹھ کر یعنی حلقہ بنا کر مسجد میں یا کہیں باہر اللہ کا ذکر کرنا کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ کریم نے فرشتے اس کام کے لیے چھوڑے ہیں کہ جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں جا کے پہنچو، لیکن فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، قرآن پاک کی آیات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، صحیح روایات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور بضد ہوتے ہیں کہ حلقہ بنا کر مجلس میں اللہ کا ذکر کرنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سہارا لیتے ہیں ضعیف روایت سے۔ ویسے تو ان کا بڑا یہ ہوتا ہے جناب صحیح روایت پیش کریں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، مسلمانوں کی ایک اکثریت کی بات آتی ہے، تو ضعیف روایت سے بھی یہ دلیل لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ جو ضعیف روایت اکثر پیش کی جاتی ہے، دارمی کی 210 نمبر روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کر ذکر کر رہے تھے ان کو آپ نے ڈانٹا اور نکالا، فرمایا یہ بڑی بدعت تم نے جاری کی ہوئی ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ افسوس ہے ان پر جو اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں لیکن ضعیف روایات کو صحیح بنا کر پیش کرتے ہیں، اور صحیح روایات کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ 210 نمبر روایت ہے دارمی میں، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے جو حلقہ بنایا تھا ذکر کا اس کو آپ نے نکال دیا اور ان کو آپ نے ڈانٹا۔ سب سے پہلا جو راوی حکم بن مبارک ہے، اس کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579 پہ۔ تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے جلد 2 صفحہ نمبر 377 پہ کہ یہ چوری کرتا تھا، یہ چور تھا، حدیثوں کا چور تھا۔ اور آگے محدث ابن عدی کہتے ہیں کہ مال چوری کرنا، کوئی چیز چوری کرنا اتنا وہ خطرناک نہیں، جو حدیثوں کو چوری کرتا ہے، علم کو چوری کرتا ہے، وہ سب سے بڑا چور ہے۔ تو یہ چور تھا۔ اس چور والی روایت کو یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حکم بن مبارک یہ کیا تھا؟ یہ چور تھا، حدیثوں کو چوری کرتا تھا، اس سے محدثین حدیثیں نہیں لیا کرتے تھے۔ تو اس راوی کی اس روایت کو جناب یہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ پھر اگلا راوی ہے عمر بن یحییٰ۔ 5 محدثین کہتے ہیں جناب یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ ابن عدی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اس سے تو حدیث نہیں لی جاتی۔ ان کی کتاب ابن عدی کی الکامل فی الضعفاء جلد 4 صفحہ نمبر 215 پہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی شے نہیں، اس میں اس کا کوئی حدیث میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، اس سے محدثین حدیث نہیں لیتے تھے۔ لسان المیزان جلد 4 صفحہ نمبر 232 پہ امام ذہبی میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ نمبر 293 پہ لکھتے ہیں کہ حدیث کے معاملے میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیس بشیء، کچھ بھی نہیں۔ امام عبیدی بھی کہتے ہیں، امام ابن جوزی بھی یہی بات کہتے ہیں، اور صرف ایک امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ہاں ثقہ ہے، لیکن جمہور محدثین 5 محدثین کہتے ہیں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، حدیث کے معاملے میں اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور آگے میں آپ کو حافظ زبیر علی زئی کا اصول بتاتا ہوں، اور اس صاحب نے بھی جناب اس کو صحیح کہا ہے۔
اپنے آپ کو بڑا محدث سمجھتا ہے، اور اہل حدیث اور مرزا جہلمی کہتے ہیں جناب محدث العصر ہے، اسے سوال کیا گیا کہ آپ کی اکثر تصانیف میں جمہور کا ذکر آتا ہے، تو جمہور سے مراد کیا ہیں؟ کہتے ہیں سکہ محدثین، جمہور سے مراد سکہ محدثین۔ اگر ایک طرف دو محدث اور ایک طرف ایک ہو تو ہم دو کو جمہور کہیں گے، اور یہاں کتنے 5 محدثین ایک طرف ہیں اور ایک محدث ایک طرف ہے، تو معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ امام ابن عدی، امام ذہبی، امام ابن عسقلانی، امام عبیدی اور امام ابن جوزی کے نزدیک یہ حدیث میں ضعیف ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو 5 محدثین کہہ رہے ہیں، تو اس ضعیف راوی والی روایت کو جناب یہ کیا کہتا ہے؟ صحیح کہتا ہے۔ اور دوسری طرف قرآن ہے، ذکر کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ بڑے ظالم ہیں جو مساجد میں ذکر سے روکتے ہیں، اور صحیح احادیث ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے 2700 2700، اور مشکات المصابیح میں حدیث ہے 2261۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے آپ فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ جو لوگ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، مجلس میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجلس بنا کر ذکر کرنا بدعت ہے۔ صحیح حدیث مسلم میں ہے، اور آگے میں آپ کو بخاری کی روایت سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، بخاری شریف حدیث نمبر ہے 6408۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں پر چکر لگاتے رہتے ہیں کہ کہاں بیٹھے ہیں ذکر والے۔ جب وہ کچھ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پا لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، اپنے مقصد ان اہل ذکر کی طرف آؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے پروں کے ذریعے انہیں گھیر لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں۔ جہاں ذکر کی محفل، مسلمان بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک۔ اور مسلم میں حدیث ہے 2699، ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس الذکر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے کچھ فاضل فرشتے ہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ ذکر کی کوئی مجلس پا لیتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں کے ذریعے انہیں گھیر لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ان ذاکرین کے اور آسمان دنیا کے مابین خلا کو بھر دیتے ہیں۔ یہ جناب ذاکرین کی فضیلت، یہ اجتماعی ذکر کی فضیلت۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا، ما اجلسکم ہا ہونا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، میں نے اس لیے نہیں پوچھا آپ سے کہ میں کوئی شک کر رہا ہوں، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلٌ، لیکن میرے پاس جبریل آیا، فَأَخْبَرَنِي، مجھے بتایا کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ تم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ فخر فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو مجالس میں ذکر کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اجتماعی طور پر ذکر کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ آئیے اس حدیث کی طرف، جس کو یہ بدعت کے خلاف دلیل بناتے ہیں، دراصل اس حدیث میں 10 بدعتوں کا ذکر ہے۔ اگر اس حدیث کو آپ صحیح مانیں گے تو 10 بدعتیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو حدیث ضعیف ہے، لیکن جو دلیل لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کیا ہے جناب؟ کہتے ہیں کننا نجلسو، راوی کہتے ہیں کننا نجلسو علی باب عبداللہ بن مسعود قبل صلاۃ الغداۃ، ہم بیٹھا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تو بدعت ہے۔ کس روایت میں ہے کہ جناب امام کے دروازے پر اب بیٹھ جائیں، کہ امام صاحب کو پھر یہ نکلیں گے تو ہم ان کو لے کے جائیں گے پورے ایک جلوس کے لحاظ سے مسجد میں؟ یہ بھی بدعت ہے۔
اچھا آگے کیا؟ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، جب وہ نکلتے تھے ہم ان کے ساتھ جلوس کی شکل میں مسجد کی طرف جاتے تھے. یہ بھی بدعت ہے. کس روایت میں آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا ہے؟ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَىٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، تو ہمارے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود آئے؟ ہم نے کہا ابھی نہیں آئے. لما خرج قمنا الیہ جميعا، جب حضرت عبداللہ بن مسعود آئے باہر تشریف لائے تو ہم سارے کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے. بھائی یہ بھی بدعت ہے. کس نے یہ آپ کو بتایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس روایت میں ہے کہ آپ امام کے جو ہے وہ انظار میں کھڑے رہیں، جب وہ آئے تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے رہیں؟ تو اس روایت میں 10 بدعتوں کا ذکر ہے. نمبر 1، روزانہ یہ عمل کرنا. کننا نجلس، ہمارا کام یہی تھا کہ ہم بیٹھا کرتے تھے. نمبر 2، نماز فجر سے پہلے کا عمل یہ عمل تھا. ایک مخصوص جگہ پر بیٹھتے تھے، یعنی دروازے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور مخصوص شخص کے انتظار میں بیٹھتے تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور تھا کام ہمارا انتظار کرنا کہ وہ باہر تشریف لائیں. یہ 5ویں بدعت. 6ٹھی بدعت کہ ہم جمع ہوتے تھے، ایک دو بندہ نہیں، پورے یعنی جمع ہو کے وہاں بیٹھتے تھے. اور 7ویں بدعت کہ اجتماعی شکل میں آتے تھے. 8ویں بدعت کہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، پھر اجتماعی شکل میں مسجد کو جاتے تھے، اور اس کو ہم نے روٹین بنایا ہوا تھا. یہ کتنی 10 بدعتیں. اگر آپ اس کو صحیح مانتے، جس کو آپ بدعت کے خلاف اس حدیث کو لاتے ہیں، اس حدیث میں خود 10 بدعتیں ہیں. کہ کیا صحابی عمل کریں گے کہ جناب فجر سے پہلے لوگ آ کے بیٹھ جائیں، میرے باہر نکلنے سے پہلے وہ انتظار کریں، میں آؤں تو میرے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کیا صحابی رسول اس کو پسند کریں گے؟ معلوم ہوا کہ اس میں ایک چور بندہ ہے، حکم بن مبارک، جو حدیث چوری کرتا تھا. اور وہ کس سے روایت کر رہا ہے؟ عمر بن یحییٰ سے، جس کو 5 محدثین کیا کہتے ہیں حدیث میں اس کو کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور آگے اس حدیث کے اینڈ پہ کیا ہے؟ کیا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذکر نہ کریں اور اس طرح کے کام نہ کریں؟ آگے کیا ہے جناب دیکھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے امت محمد، تمہاری خرابی ہوئی، کتنی جلدی تم ہلاکت و بربادی میں پڑ گئے. ابھی تو تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، نہ آپ کے برتن ٹوٹے ہیں. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم ملت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ملت کے راستے پر ہو، یا گمراہی و ضلالت کا دروازہ کھول رہے ہو؟ آپ ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، تم اس طرح کر رہے ہو. حالانکہ عبداللہ بن مسعود ایسا کہہ ہی نہیں سکتے. عبداللہ بن مسعود کا اپنا معمول کیا ہے؟ بخاری اٹھائیں، 70 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہر جمعرات کو آ کے مجلس میں ان کو تبلیغ کرتے تھے. تو کس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعرات کو آ کے تبلیغ کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن مسعود دوسروں کو روک رہے ہیں کہ جناب آپ یہ نیا کام نہ کریں، صحابہ بھی موجود ہیں، اور خود عبداللہ بن مسعود کرتے ہیں. ہر جمعرات کو آ کے مجلس کو آ کے آپ تبلیغ کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود ایسا کر ہی نہیں کر سکتے. یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں ایک چور راوی حکم بن مبارک ہے. عمر بن یحییٰ ضعیف روایت ہے. محدثین کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس ضعیف روایت کو صحیح کے مقابلے میں لانا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے مقرر کی ہیں، اہل ذکر مجالس میں اجتماعی ذکر جو کرتے وہاں فرشتے پہنچتے ہیں زمین سے آسمان تک. اور قرآن اس کا شاہد ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود ایسا کر سکتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھنے والوں کو، مسجد میں بیٹھنے والوں کو روکیں؟ تو یہ جو روایت لاتے ہیں ضعیف روایت ہے. اور اس کو اگر صحیح مانتے ہیں تو پہلے یہ 10 بدعتیں آپ خود مانیں. جس کو بدعت کے خلاف آپ پیش کرتے ہیں اس میں خود 10 بدعتیں پائی جاتی ہیں.